ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم آمنت بما أنزل الله من كتاب۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، چوتھی سورۃ النساء کا آخری رکوع جو 24 نمبر کا ہے، اس وقت اللہ نے پڑھ کر سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن اس رکوع کے ساتھ اس کے پہلے کے رکوع یعنی 23ویں رکوع کی ایک آخری آیت جس میں کچھ باتیں عرض کرنے سے رہ گئی تھی اس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ تو 23ویں رکوع کی ایک آیت، آخری آیت اور 24واں رکوع، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے۔ در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ، ڈالا گیا اسے حضرت مریم کی طرف، اور روح اس کی جانب سے یعنی اللہ کی جانب سے۔ پھر تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تین نہ کہو، باز آ جاؤ، اسی میں خیریت ہے تمہاری۔ در حقیقت اللہ تو الہ واحد ہے، اکیلا معبود، پاک ہے وہ اس سے کہ اسے کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔
یہ آخری آیت کا ترجمہ تھا 23ویں رکوع کا۔ اب 24واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ حضرت مسیح کو اور سارے مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی عار نہیں ہے، اس میں وہ اپنی کوئی توہین نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو کوئی توہین محسوس کرے یا چھوٹا پن محسوس کرے اس کی عبادت سے اور تکبر کرے تو پھر ان سب کو وہ اپنے پاس اکٹھا جمع کر لے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ انہیں پورا پورا دے گا ان کا بدلہ، اور مزید عطا فرمائے گا اپنے فضل سے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کیا، چھوٹا پن محسوس کیا اور تکبر کیا، پھر وہ انہیں عذاب دے گا، عذاب دردناک، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اے انسانوں، تحقیق آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے دلیل، اور ہم نے نازل کیا تمہارے طرف کھلا ہوا نور۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور تھام لیا اللہ کی ذات کو، انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں، اور رہنمائی فرمائے گا ان کی اپنے طرف صراط مستقیم۔ یہ لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے کلالہ کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی وفات پا جائے، مر جائے، کہ نہ ہو اس کو نہ ہی کوئی اولاد، اور ہو اس کو ایک بہن، پھر اس بہن کے لیے آدھا اس میں سے ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود وارث ہوگا اس بہن کا اگر اس بہن کو نہ ہو کوئی اولاد، اور پھر اگر ہو دو یا دو سے زیادہ تو ان سب کے لیے 2/3 اس میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا، اور اگر ہوں کئی بھائی اور بہن تو پھر مرض کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ واضح فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے ساتھ سورۃ النساء جو ایک طویل سورت تھی، اللہ نے ان آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ اس سورت شریفہ کی تکمیل بھی فرما دی اپنے فضل و کرم سے۔ آج کی جو پہلی آیت آپ کے خادم نے پڑھ کر سنایا، اس میں چونکہ عیسائیوں کی یا نصرانیوں کی عقیدہ باطلہ کی تردید ہے۔ دیکھو عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ وہ ماننے کی چیز ہے۔ آج ہی ہمارے ہاں ایک بیان ہوا ہے مفتی صاحب کا، جمعے میں وہ تشریف لائے ہیں مالیگاؤں سے، بہت مشہور عالم ہیں مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب۔ اب کوئی ایسا بڑا عالم آئے تو مجھے بھی آپ بیان کرو، ہمارے جیسے چھوٹا آدمی سننا چاہیے، سننے کی بھی عادت ڈالنا چاہیے، خالی بولتے نہیں رہنا چاہیے آدمی کو۔ یہ آدمی کو اللہ نے بولنے کے لیے منہ ایک دیا، سننے کے لیے کان 2 دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ بات فرمائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی قرآن شریف پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ ایمان جو ہے وہ ماننے کا نام ہے۔ ایمان جو ہے اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، صرف ماننا ہے، یقین کرنا ہے کہ جو یہ ہے یہ حقیقت ہے، اور اس کے سوا کچھ حقیقت نہیں۔ ایمان جو ہے وہ ماننے کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ عمل کرنے کا نام ہے۔ اسلام پوری شریعت مطہرہ کو کہتے ہیں۔ اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں سب کرنے کی چیزیں ہیں نا، لیکن عقیدہ جو ہے وہ ماننے کا، دل کی گہرائی سے آدمی اس کو تسلیم کرے، اس میں ذرا شک شبہ نہ کرے۔ تو پہلی آیت شریفہ میں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب
تم اپنے دین میں غلو مت کرو. یہ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو ہوتا ہے کسی چیز کو حد سے زیادہ بڑھا دینا. شریعت مطہرہ میں سختی سے منع ہے. غلو جو ہے شریعت مطہرہ میں سختی سے منع ہے، اس کا خیال رکھو. اگر آدمی کوئی غلو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدود اور قیود جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں وہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. جیسے میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں. ہم وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو کرتے ہیں تو وضو میں جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے، فرض ہے، اس کو کتنے بار دھونا فرض ہے؟ ایک مرتبہ. ایک مرتبہ بھی دھو دیا ان اعضاء کو تو وضو ہو جائے گا. لیکن 3 مرتبہ دھونا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ میں خدا نہ خاصا کوئی کمی رہ گئی، دوسرے بار میں ہو جائے، دوسری بار میں، تیسری بار میں. لیکن اب اگر کوئی 4 مرتبہ دھونا چاہے تو یہ غلو ہے، یہ مکروہ ہے. اس کو اب پانی ضائع کرنے کا گناہ ملے گا، اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تجاوز کر گئے. تو یاد رکھو، دین کی جو حدود اور قیود اللہ نے مقرر فرمائی ہیں اور حضرات انبیاء علیہ نبی صلاۃ والسلام کے ذریعے انسانوں کو بتایا، انسان نے اس حد کے اندر رہنا ہے. اس حد کے باہر اگر جائے تو وہ غلو ہے. یہی غلو جب عقیدے میں آتا ہے، میں نے خوب یہ میں نے یہ آیت شریفہ کیوں لیا، آپ انشاءاللہ اس کا مقصد سمجھ لیں گے. یہی غلو جب عقیدے میں آتا ہے تو نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ماننے کے معنی میں غلو کیا. ان کو لگا کہ ان کو صرف اگر ہم اللہ کا پیغمبر یا اللہ کا نبی مان لیں تو ان کی کسر شان ہوگی، ان کو اللہ کا بندہ کیسے مانیں. اور معاذ اللہ پھر انہوں نے غلو کر کے ان کو کیا بنا ڈالا؟ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. اور پھر اللہ کا بیٹے پر بھی وہ رکے نہیں، بلکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو خدا بنا ڈالا. لقد کفر الذین قالوا ان المسیح ان اللہ والمسیح ابن مریم. میں کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. انہوں نے کہا ہوگا جب تو قرآن نے فرمائی نا یہ بات. اس کا معنی غلو جب ہوتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے عقیدے میں کہ غلو ہوا تو پہلے ان کو بندگی کے حدود سے نکالا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو ابن اللہ بنایا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اس پر بھی بس نہیں ہوا انہیں کو اٹھا کر اللہ قرار دیا. یہ غلو عقیدے میں جب آتا ہے تو آدمی کو مومن سے کافر کر دیتا ہے. ٹھیک یہی غلو اس امت مسلمہ میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی کے بارے میں آیا. اس نے اقرار کیا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پہلے ان کی بندگی کا اقرار، اس لیے کہ جس مقام عالی پر رب کائنات نے ان کو فائز فرمایا ہے اس مقام کو دیکھ کر کہیں یہ ان کو خدا کی خدائی میں نہ شریک کر دے، اس لیے پہلے جس بات کا اقرار کروایا کلمہ شہادت میں وہ کیا ہے؟ عبدہ، وہ اللہ کے بندے ہیں. یہ بات میں نے کسی موقع پر آپ سے عرض کی تھی کہ قرآن شریف نے 2 محیر العقول چیزوں کا جب تذکرہ کیا آدمی کی عقل حیران رہ جائے. وہ ہے، ایک ہے واقع معراج. واقع معراج وہاں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ اسرا جو ہے رات کے سفر کو کہتے ہیں. یہاں پر بے عبد ہی فرمایا. پاک ہے وہ اللہ جو رات کے ایک حصے میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے کہ رات کے ایک حصے میں، اور ابھی تو یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بات ہو رہی ہے، آگے تو مزید سفر ہے کہ مسجد اقصی سے پھر عالم بالا کا سفر ہے. پھر اللہ نے کیا کچھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا، اس کی تشریحات موجود ہیں. آپ کے سوا کسی کو اللہ نے وہ مناظر نہیں دکھلائے. تو اتنے عظیم مقام پر جب ان کو فائز کیا گیا
تو آپ کے ماننے والے کہیں آپ کے بارے میں عقیدے میں ان کے غلو نہ پیدا ہو، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں لے گیا اپنے بندے کو، جنہیں لے جایا گیا وہ بندے ہیں۔ آپ انداز فرمائیں، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو عربی آتی ہے، یہ بے عبدہی کے بدلے بے نبی ہی بھی کہہ سکتے تھے، بے رسول ہی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نبی نے بے عبدہی فرمایا۔ ٹھیک اسی طرح نزول قرآن، یہ سب سے معراج سے بھی زیادہ عقل کو حیران کر دینے والی چیز جو ہے وہ نزول قرآن ہے۔ فرمایا تبارک الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری برکتیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ جس پر کتاب نازل فرمائی گئی وہ خدا کا کوئی انش نہیں ہے، وہ خدا کا کوئی جز نہیں ہے، وہ خدا کی خدائی میں کسی طرح شریک نہیں ہے۔ اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز کرنے کے بعد بھی اس کی اصل مقام جو ہے وہ اس کی بندگی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ فرمایا لا تغلو فی دینکم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کے ایک طبقے نے وہ غلو کیا کہ اللہ کی پناہ۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں میرے بھائیوں، کسی پر تنقید یہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ ان حدود کے اندر ہونا چاہیے جو اللہ کی کتاب نے مقرر فرمایا۔ اللہ نے اپنے علم کا سب سے وافر حصہ جس کو عطا فرمایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ یہ آیت شریفہ گزر چکی ہے اسی صورت شریفہ میں، اور آپ کو سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ جانتے نہیں تھے۔ کیا فرمایا آپ نے نبی سے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ سکھلایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ آپ کا علم جو ہے وہ رب کائنات کا عطا کردہ علم ہے۔ اگر کوئی اللہ کی طرح آپ کو عالم الغیب و شہادہ سمجھے، خدا کی قسم وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ اب سمجھ گئے اس کا خیال۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر بس وہی بات کہو جو حق ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ذات الہی کے بارے میں الفاظ کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا۔ کوئی ایسا لفظ اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرنا جو اس کی سبحانیت کے خلاف ہو، اس کی شان اور عظمت کے خلاف ہو، یہ آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے بالکل ممکن ہے۔ ابھی ہمارے یہاں جو صبح کلاس ہوتی ہے عالم کی کورس میں، تو اس کلاس میں نے اپنے شاگردوں کو، یعنی جو طلباء ہیں ان کو بتایا، شاگرد کیا اپنے طلباء کو بتایا میں نے کہ ایک لفظ ہمارے یہاں بہت عام طور سے استعمال ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کچھ لگتا بھی نہیں۔ کوئی بات ہوئی، کسی کی کوئی پریشانی ہے، یہ ہے وہ، تو ہمارے یہاں ایک جملہ ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کو اگر نقل کیا جائے تو آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اس میں ایک کیا ہے، ارے تو بغیر پریشان، اللہ میاں کو سب کی فکر ہے، اللہ میاں کو سب کی فکر ہے۔ یہ فکر لفظ جو ہے وہ فکر ہم بولتے ہیں، اصل تو فکر ہے وہ، تو یہ فکر جو ہے یہ عیب ہے یا ہنر ہے؟ فکر جو ہے وہ عیب ہے یا ہنر ہے؟ یہ عیب ہے فکر۔ جب آدمی کسی چیز کی فکر میں ہوتا ہے تو اس کی صورت دیکھو، اس پہ قرض ہے، اس کو بیماری ہے، اس کو کوئی جب فکر ہوتی ہے نا، یہ میرے بیمار کا کیا ہوگا، میرے قرض کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا، تو فکر عیب ہے۔ تم یہ لفظ اللہ کے لیے کیسے استعمال کرتے ہو؟ اس کی ذات سبحان، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کو سب کا خیال ہے، اسی وہ رب تو سب کے ہیں۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں جب بھی آپ کو فرمایا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے معاملے میں صرف وہی بات کہو جو حق ہے، ناحق بات اللہ کے لیے بولنا نہیں، اس کی شان میں گستاخی کرنا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اب صحیح عقیدہ ان مردودوں کے پلید عقیدے کی تردید کرتے ہوئے عقیدہ صحیحہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے حقیقت۔ وَكَلِمَتُهُ،
اور اس کا کلمہ القاہا الی مریم وروح منہ، جو ڈالا گیا حضرت مریم کے طرف سے اور روح ان کی جانب سے۔ اس آیت شریفہ کی مدد لے کر نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش، اس لیے اس آیت کو میں نے اتنی اس سے لیا ہے۔ دیکھو، انسان کی پیدائش کا جو اللہ نے قانون اس دنیا میں مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ والد اور والدہ کا اختلاط، والد اور والدہ کا اختلاط، اور اس اختلاط کے بعد نطفے کا قرار پانا۔ اس نطفے کے قرار پانے کے بعد والد اور والدہ کے اختلاط سے نطفہ قرار پاتا ہے، اور اس نطفے کے قرار پانے کے بعد اس میں روح اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ یہ عام انسانوں کا اللہ نے قاعدہ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت میں اللہ نے اس قاعدے کو بدل دیا، اس لیے کہ قاعدے کے بنانے والے وہ ہیں نا، قاعدہ ان کا محتاج ہے، وہ قاعدے کے محتاج نہیں ہیں، ان کی مرضی، جس کو جیسے چاہیں ویسا پیدا کریں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش میں وہ جو ماں اور باپ کا مخلوط نطفہ ہوتا تھا، اس قانون کو اللہ نے توڑ دیا، اس لیے فرمایا کہ القا وکلمتہ، یہ اللہ کا خاص حکم ہے، القاہا الی مریم وروح منہ، جو حضرت مریم کی طرف ڈالا گیا۔ عام طور سے یہ حکم کس کے اوپر ڈالا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس مخلوط نطفے پر اللہ کا حکم جب نافذ ہوتا ہے تو اس میں روح آتی ہے ایک موقع پر، یعنی فوراً روح نہیں آ جاتی، وہ بڑھتے بڑھتے نطفے سے پھر علق بنتا ہے، اور پھر اس میں دھیرے دھیرے جو کچھ یعنی پرورش اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اور پھر ایک مدت گزرنے کے بعد 4 ساڑھے 4 مہینے کے بعد اللہ عز و جل کی جانب سے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ روح جو عام طور سے نطفے پر اللہ کا حکم آتا ہے، یہاں پر القاہا الی مریم، مریم کی طرف اس روح کو اللہ نے حضرت جبریل کو انسانی شکل میں بھیجا، اور حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اور بس اس گریبان میں پھونک مارنے کی وجہ سے ان کو حمل ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہ روح من، یہ روح ہیں اللہ کی جانب سے، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، 3 مت کہو۔ میں نے درمیان میں کسی وقت بھی یہ بات عرض کیا تھا کہ ان کا عقیدہ، جب آدمی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اور کتاب و سنت سے ہٹتا ہے، منمانا عقیدہ ہوتا ہے، تو پھر وہ آدمی اتنے یعنی بھول بھلیا میں پڑ جاتا ہے کہ کیا بول رہا خود بھی نہیں سمجھتا۔ پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، جیسا میں نے عرض کیا، پہلے ابن اللہ معاذ اللہ کہا، اس کے بعد ان کو خود ہی خدا کہہ دیا، پھر ان کے سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں، تو پھر ایک عقیدہ تثلیث، 3 میں سے تیسرا، اللہ کون ہے؟ 3 میں سے تیسرا ہے۔ قرآن نے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، 3 مت کہو، 3 مت کہو یعنی عقیدہ تثلیث نہیں چلے گا۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اسی میں خیریت ہے تمہاری، باز آ جاؤ بدعقیدگی سے، باز آ جاؤ اپنے پلید عقیدے سے۔ وہ جو اوپر رب تعالیٰ نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اسی بات کو تسلیم کرو کہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، وہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ کے شریک نہیں ہے۔ فرمایا 3 مت کہو، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اسی میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، حقیقت یہ ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، یکتا معبود ہے، اکیلا معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے اس چیز سے کہ اس کو اولاد ہو۔ اب آپ انداز فرمائیں، ابھی میں نے جو درمیان میں ایک بات کہا، فکر جو ہے یہ عیب ہے، اسی طرح اولاد ہونا یہ ہمارے لیے تو ہنر ہے نا، ہم اگر بے اولاد ہوں تو ہمارے لیے عیب ہے نا، لیکن اگر اللہ کو اولاد ہو تو اس کے لیے عیب ہے۔ ارے اولاد ہمارے لیے اس لیے ہونا کہ ہماری نسل اولاد سے چلے گی، اگر ہم اولاد ہمیں اللہ نہ عطا فرمائے، اگر ان کا فیصلہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہماری نسل کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ اولاد ہماری ضرورت ہے،
اولاد ہماری ضرورت ہے، جو اللہ ہماری ضرورت کو پوری فرماتا ہے، لیکن اللہ جو ہے اس کی کوئی نسل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کو کیوں اولاد کی ضرورت ہوگی؟ تو ہمارے لیے اولاد نہ ہونا جو ہے یہ عیب ہے، اور اللہ کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے، اس لیے کہ اولاد ضرورت ہے اور اللہ کی ذات ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اولاد ہونا ضرورت ہے، جیسے کھانا ضرورت ہے، اللہ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح فرمایا انما اللہ الہ واحد، در حقیقت وہ اکیلا اللہ ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کو کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہماری اولاد نہ ہو تو بڑی فکر یہ ہے کہ میرے بعد میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، میری فیکٹری کا کیا ہوگا، میرے بینک بیلنس کا کیا ہوگا، یا درس قرآن کا کیا ہوگا اس کی فکر نہیں کرتا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ رب تعالیٰ کا ہے سب کچھ، جو کچھ، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ سب سے زبردست کارساز ہے۔ یہ آخری آیت تھی 23ویں رکوع کی۔ اب 24واں رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ یستنکف، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ اصل لفظ ہے۔ اردو میں ایک لفظ آر استعمال ہوتا ہے، لیکن آر ہمارے یہاں بول چال میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ہم عام زبان میں کہیں کسی چیز میں اپنا چھوٹا پن محسوس کرنا، کسی چیز میں اپنی توہین محسوس کرنا، کسی چیز میں اپنے لیے ذلت محسوس کرنا، یہ ہے، اس کو آر کہا جاتا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ حضرت مسیح کے لیے اور سارے مقرب فرشتے، مقرب فرشتے سے مراد فرشتوں کی تعداد اور ان کی گنتی تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ لا یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اس میں چند فرشتے جو ہیں بہت مقرب ہیں، جیسے حاملین عرش، وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، 4 ہیں وہ فرشتے، عرش الہی کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہے اپنے کاندھوں پر 4 ہیں وہ۔ اور قیامت کے دن یوم الدین ثمانیہ، قرآن نے کہا اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اللہ کا جلال ایسا ہوگا، وہ دن اتنا سختی کا ہوگا کہ اس دن عرش الہی کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ پھر اس عرش الہی کا مسلسل جو طواف کر رہے ہیں شب و روز، خدا بہتر جانے کتنی لائنیں ہیں، کتنے حلقے ہیں ان فرشتوں کے، اور ان فرشتوں میں ایک ایک حلقے میں کتنے فرشتے شامل، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ قرآن نے کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے اطراف مسلسل گردش کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ عرش کو اٹھانے کے بعد بھی اور عرش الہی کے درمیان مسلسل طواف کرنے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے، یؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، یہ فرشتے جو ہیں، اور اسی طرح مالک ہیں جہنم کے داروغہ ہیں، اسی طرح رضوان ہیں جو جنت کے داروغہ ہیں، ملک الموت ہیں اسرائیل۔ تو اس طرح سے یہ مقرب فرشتے، فرمایا حضرت مسیح کو اور جتنے مقرب فرشتے ہیں ان کو کوئی اس میں توہین نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بلکہ ان کا اصل جو اعزاز ہے، ان کی اصل عزت یہ ہے کہ وہ اپنے اس مقام کے ساتھ اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو کوئی اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں اپنی تذلیل محسوس کرے، اپنا چھوٹا پن محسوس کرے اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو اکٹھا جمع کرے گا۔ اللہ کی عزت اور اس کی عظمت کے سامنے
ساری کائنات پست ہے، تو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جتنا پست سمجھے گا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ فارمولہ یاد رکھو، اگر کسی کو عزت چاہیے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ اس بارگاہ کا یہ اصول بنا ہوا ہے کہ اس بارگاہ میں جو جتنا جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اٹھا دیتا ہے۔ اور تکبر، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے بارے میں کے برابر بھی تکبر ہو، اس پر بھی جنت کو حرام قرار دیتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے اجازت نہیں۔ اپنا محاسبہ کریں، چھوٹا پن اللہ نے، اچھا اپنی اوقات تو دیکھو یار، اپنی اوقات تو دیکھو، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری کوئی ابتدا دیکھے تو قطرہ منی جو جسم سے شہوت کے ساتھ نکل جائے تو پاک آدمی کو ناپاک کر دے۔ ایک اچھا خاصا پاک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کو ناپاک کر دینے والا پانی وہ ہماری ابتدا ہے، اور جب قبر میں دفن کر دیے جائیں گے تو پھر وہاں کے کیڑے اور مکوڑے ان کی خوراک بننا ہے۔ کیا تکبر کی کیا چیز ہے؟ کیا چیز تکبر کی لائق؟ فرمایا جو کوئی تکبر کرے گا ان سب کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ انہیں پورا دے گا ان کا بدلہ۔ دیکھو دو بات ہیں، انہیں پورا بدلہ دے گا۔ کتنی نماز پڑھا، کتنا قرآن پڑھا، کتنی زکوٰۃ دیا، کتنا حسن اخلاق کیا، کتنا دین کی تبلیغ کیا، کتنا لوگوں کی خدمت کیا، جو بھی کیا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا ان کا بدلہ دے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے پاس سے مزید اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اعمال دیکھو، ہمارے اعمال، وہ طبقہ جو اللہ کے فضل و کرم سے نماز سے لگا ہوا ہے، مسجدوں سے لگا ہوا، ابھی تو ہماری ساری دینداری جو ہے، نماز پڑھ لیا بیچارے نے تھوڑا، اسی کو ہم بھی دیندار سمجھتے ہیں، وہ بھی دینداری کا ایک بڑا حصہ ہے۔ نماز جو ہے وہ بھی دینداری کا بڑا حصہ ہے۔ اب جو دیندار طبقہ جس کو ہم سمجھتے ہیں نماز سے لگا ہوا ہے، اس کے 24 گھنٹے میں سے جو نماز کے اوقات ہے وہ ذرا دیکھو بولا کتنے ہیں۔ مشکل سے پوری نمازیں پکڑ کے 30 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا اس کا۔ اب 23.5 گھنٹہ اس کا بھی کوئی حساب ہوگا، وہ بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے نا، اسی کا دیا ہوا ہے نا۔ 23.5 گھنٹہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اس کے چھوٹے چھوٹے عمل اور اس پہ بڑی بڑی جزا، بڑا بدلہ۔ پھر فرمایا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِي، تیرے اعمال تیرے حساب سے ہوں گے اور اس کی عطا اس کی شان اور عظمت کے اعتبار سے ہوگی۔ ہم اپنی ذات میں ذلیل، اپنی ذات میں بھکاری، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں سنو، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو۔ ہم اپنی ذات میں سراپا محتاج، ہماری ایک سانس جو اندر جاتی ہے اگر وہ باہر نہ آئے تو ہم کو لوگ دفن کر دیں، ہمارا ایک پانی کا قطرہ اگر ہمارے حلق میں اٹک جائے تو ہماری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ سمجھے؟ ہم رات میں سوتے ہیں، اگر اللہ ہمیں حفاظت سے نہ رکھے اور اگلی صبح نہ اٹھائے تو ہماری طاقت نہیں کہ ہم اگلی صبح اپنے بستر سے اٹھ سکیں، لوگ ہم کو اٹھائیں گے اور لے جا کے نہلانے کے تختے پہ رکھ دیں گے۔ اتنی فقیری زندگی، اس کے بعد تکبر۔ فرمایا کہ وہ اپنے پاس سے مزید عطا فرمائے گا۔ یہی مزید ہے جس کو قرآن شریف نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ لَهُمْ فِيهَا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ہم انہیں وہ دیں گے جو وہ چاہیں گے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جنت کا تذکرہ ہے، 26ویں پارے سورہ قاف کی آیت ہے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان کے لیے اس میں وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ دنیا میں جو چاہے وہ نہیں کر سکتا، دنیا میں صرف اتنا کرنا جو اللہ چاہتا ہے۔ دنیا میں چند برس تک
میں یہ چاہتا ہوں، میرا اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں، کبھی اپنے قدم پیچھے ہٹا کے دیکھو کتنا دل کو سکون ملتا ہے، عبادت کی لذت کا احساس ہوگا میرے بھائیوں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میرے بال بچے یہ چاہتے ہیں، میری بیوی یہ چاہتی ہے، میرا معاشرہ یہ چاہتا ہے، مگر میرے اللہ اور میرے رسول یہ چاہتے ہیں، لات ماروں گا تمہاری چاہتوں کو اور میری چاہتوں کو، میں اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ ایک بار کل کے دیکھ لو، خدا کی قسم مزہ آ جائے گا، عجیب لذت ہے اس میں، عجیب لذت۔ پھر لوگوں کی سننا بھی پڑے گا، لوگوں کی سننا بھی پڑے گا۔ یہ بڑے متقی ہے یار، یہ دیکھو یہ پرہیزگار آدمی جا رہے ہیں، یہ دیکھو ان کو بہت تقوی کا بخار ہو گیا ہے، سارے معاشرے سے کٹ کے رہ رہا ہے، معلوم نہیں کون اس کی میت میں آئے گا۔ اب تم مت بھی آ تو میت میں مروں گا تو مجھے فرشتے نہ لا دیں گے، کیا یہ بیکار کی بات۔ مومن کو جب مر جاتا ہے، جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کے غسل کے وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فرشتے جنت کے کفن کے ساتھ آتے ہیں، اور مومن کو جب وہ غسال اس کو کروٹ دینے لگتا ہے تو اس کے پہلے فرشتے کروٹ دے دیتے ہیں، اتنا اکرام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، انہیں اس جنت میں وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا اور ہماری جانب سے مزید۔ ایک مفسر نے اس کی تفسیر کی، یہ مزید کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مزید جو ہے یہ دیدار الہی ہے، دیدار الہی ہے۔ تم نے جنت مانگا نا ہمیشہ، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، آپ کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تم نے جنت مانگا، جنت انہوں نے دے دی، ایسی جنت جہاں وہ زندگی ہوگی جو تم چاہو گے ہو۔ اور اس کے بعد ولدینا مزید، ارشاد فرمائیں گے میرے بندو تم راضی ہو گئے؟ اللہ پاک آپ نے ایسی جنت دیا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اب راضی نہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ ارشاد فرمائیں گے بندو حجاب ہٹا دیا جائے گا، ارشاد فرمائیں گے مجھے بھی دیکھ لو، میری زیارت کرو۔ سرکار فرماتے ہیں حدیث شریف، جب تک ذات الہی اہل جنت کے سامنے ہوگی تو وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ جنت جنت ہے، وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ ان کو دیکھنے کی لذت ایسی لذت ہوگی کہ اہل جنت کسی طرف، کسی جنت کی کسی نعمت کی طرف نہیں دیکھیں۔ پھر حجاب ہو جائے گا اور پھر یہ جنتی اپنے تو فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، اور مزید دیں گے اپنے فضل سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذلت محسوس کی اور تکبر کیا انہیں عذاب دیں گے، عذاب دردناک، وہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ہر آیت آج میں نے وہ آیت زبردستی اس میں لے لیا میں نے، اے لوگو آ گئی تمہارے پاس برہان، آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، دلیل۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے طرف نور مبین نازل فرمایا۔ اس کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ برہان سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا یہ آیت جو ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی دلیل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا تمہارے طرف کھلا ہوا نور، اس سے مراد قرآن ہے۔ مطلب دین کیا ہوا؟ دین کیا ہوا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی اور آپ کے قلب پر اتارا گیا قرآن۔ اب وہ جو جاہل ہمارے بیچارے کتنے بد نصیب ہیں جو نبی کی ذات کو معاذ اللہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینا اور اس کے بعد بس اللہ کی کتاب ہے اور ہم ہیں دیکھ لیں گے، ان سے بڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ رب نے فرمایا پہلے نبی کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ اگر نبی نہ ہو تو کتاب نازل کس پر ہوگی؟
ساری کتابیں اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی، صحیفے حضرات انبیاء کو دیے۔ نبی کی ذات نہ ہو تو ہدایت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت اور دنیا کی حقیقت اور جہنم سے بچاؤ اور جنت کی طلب، اس کا کہیں پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اس لیے فرمایا، یہاں بس اتنا یاد رکھیں، اسی وقت پورا ہو رہا ہے درس کا، کہ یہاں برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، اور نور سے مراد انزلنا الیکم نورا مبینہ، اس سے مراد انزلنا کا لفظ ہے، نازل کیا۔ نبی کے لیے انزلنا کا لفظ حاصل آ ہی نہیں سکتا، نزول کا لفظ قرآن کے لیے آتا ہے۔ تو بھیجا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بنا کر، دلیل بنا کر، اور اس کے بعد آپ پر رب تعالیٰ نے اپنا نور یعنی قرآن کو نازل فرمایا۔ اب آخری آیت پہ آ جائیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرمائیے اللہ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے کلالہ کی ماں۔ کلالہ، واٹ از کلالہ؟ یہ ایسا لفظ ہے جس کو قرآن شریف نہیں معلوم، اس کو کلالہ معلوم ہی نہیں ہوگا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ سورۃ النساء، جس کا 24 رکوع اللہ نے آج اپنے فضل سے پورا کروایا، اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کے احکام بیان فرمائے کہ ایک آدمی مرتا ہے تو اس مرنے والے کے بعد جیسے اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی ساری جائیداد جو ہوتی ہے اس کا حقدار کون ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے، علم فرائض کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ علم فرائض آدھا دین ہے، آدھا دین ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں کہ سب سے پہلے جو علم اس زمین سے اٹھایا جائے گا وہ علم الفرائض ہوگا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا، ایک آدمی کی وفات ہو تو اس کا چھوڑی ہوئی میراث جو ہے وہ کس طرح تقسیم کی جائے۔ وہاں بھی کلالہ کا ایک تذکرہ آیا تھا، یہاں بھی کلالہ کا حکم ایک مرتبہ اور ارشاد فرما رہے ہیں۔ کلالہ اس میت کو کہا جاتا ہے، کلالہ اس میت کو کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہوں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد آدمی کی پراپرٹی کس میں تقسیم ہوتی ہے؟ اگر اس کے ماں باپ ہیں تو وہ سب سے پہلے حقدار رہتے ہیں، وہ ماں باپ اور اس کی آل اولاد میں۔ لیکن ایک ایسا آدمی مر گیا کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کی آل اولاد بھی نہیں، اب کس کو ملے گی پراپرٹی؟ وہ چھوڑ کر گیا اپنے پیچھے میراث، وہ کس کو ملے گی؟ ان امرؤ ہلاک، اگر کوئی شخص وفات پا جائے، مر جائے، لیس لہ ولد، نہ ہو اسے کوئی اولاد، ولہ اخت، اور اس کو ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، اس بہن کو آدھا ملے گا اس میں سے جو اس نے چھوڑا، آدھا ملے گا۔ یعنی ایک آدمی مرا، اس کے ماں باپ بھی نہیں، آل اولاد بھی نہیں، وہ کلالہ ہے۔ اب کلالہ ہے، وہ مر گیا، اس نے جو پراپرٹی چھوڑی اس کی ایک بہن ہے۔ عام حالات میں بہن اور بھائی کو حصہ نہیں ملتا مرنے والے کی پہلا، اس کا خیال رکھنا۔ عام حالات میں صرف کلالہ ہو تو ملتا ہے، کہ کلالہ اگر ہو تو پھر اس کی بہن اگر ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا اس کے پراپرٹی میں سے۔ پھر فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ اس کا وارث ہوگا اگر نہ ہو اسے اولاد۔ دیکھو قرآن کا بیان انداز کرنے کا بیان کا انداز کیا ہے، اور وہ اس کا وارث ہوگا اگر نہ ہو اس کو اولاد۔ یعنی ابھی کیا ہوا، آدمی مرا ہے، اس کی ایک بہن ہے، تو وہ بہن جو ہے وہ آدھے کی حقدار ہے۔ لیکن اگر ایسی عورت مر جاتی ہے جو کلالہ ہو، اور وہ مر جائے اور وہ بھی کلالہ ہو، اس کو بھی کوئی آل اولاد نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، تو چونکہ وہ کلالہ اس کا ایک ہی بھائی ہو تو یہ بھائی اس کی پوری پراپرٹی کا حقدار ہو جائے گا۔ اس لیے کیا فرمایا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کو نہ ہو اولاد۔ یعنی پہلے حصے میں آیت کے آدمی کا انتقال ہوا، اس کی ایک ہی بہن ہے، وہ بہن آدھے کی حقدار ہوگی، اور آیت کا اگلا حصہ جو فرما رہے ہیں وہاں پر بہن کا انتقال ہوا اور وہ کلالہ تھی، اور اس کی پراپرٹی جو تھی وہ پورا کے پورا ایک بھائی رہے گا، اس کو مل جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کا اصول ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بہن کو آدھا ملے گا، اور بھائی اگر ہو، بہن اکیلی مری ہو اور ایک ہی بھائی اس کا ہو تو وہ پورے کا حقدار ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اب اگر اس کے
دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ 2/3 میں حصے دار ہوں گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں، 2 بہنیں یا 1 بہن ہوگی تو آدھے کی حصے دار، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں گی صرف بہنیں تو وہ 2/3 کی حصے دار۔ اگر بھائی حقدار بنتا ہے، ایک ہی بھائی ہو تو وہ پورے کا حقدار۔ لیکن اب یہ فرما رہے ہیں کہ کئی بھائی بہن ہوں مرنے والے کے تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وہ جو اصول ہے کہ پھر ہر مرد کو اس کا دگنا ملے گا جو عورتوں کو ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے کہ کہیں تم بھول نہ جاؤ، تم بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر پورا علم رکھتے ہیں۔ دیکھو پراپرٹی کا کوئی معاملہ ہو تو صرف سورہ نساء پڑھ کر آپ حصہ مت کرنے لگنا، سمجھے کیا؟ بلکہ اس معاملے کو اس لیے کہ جیسے آپ ایک سوال آپ کے دل میں آیا ہوگا نا، شاید کوئی صاحب مسافہ کرتے کرتے پوچھ لیں، ان کے پوچھنے سے پہلے میں بتا دوں۔ تو میں نے کہا حضرت ایک ہی بہن ہو، قرآن نے کہا اس کو آدھا حصہ، آدھا کس کو جائے گا؟ یہ آدھا جو ہے اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ عصبہ جو ہوتا ہے، عصبہ انہی رشتہ داروں میں، مطلب اس کے چچا ہوں گے، چچا زاد ہوں گے، یہ سب یعنی بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں جو عصبہ بن سکتے ہیں، اور وہ سب اگر کوئی عصبہ نہ پایا جائے تو پھر اسی بہن کو واپس آ جائے گا، اسی بہن کو واپس آئے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ سمجھ لو ایک آدمی ایسا مر گیا جس کی کوئی بہن بھی نہیں ہے، کوئی بھائی بھی نہیں، بس ایک ہی آدمی تھا، ایک اکیلا آدمی تھا، اس کا کوئی دور دور تک رشتہ دار سمجھ میں نہیں آتا، کیا کریں گے اس کی پراپرٹی؟ ایسی پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ پوری امت مسلمہ اس میں شریک ہو جاتی ہے اور اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی نہیں ہے تو میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کی، ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی نہ ہو دور دور تک، اسی لیے میں نے پوچھا آپ خود ہی نہیں تقسیم کرنا کوئی پراپرٹی، اس کا باقاعدہ مفتی صاحب کو سارے حالات بتا کر، تو وہ برابر ڈھونڈ ڈھانڈ کے، ہمارے ایک عالم نے بہت اچھی کہا کہ امت اس لیے آرام سے سوتی ہے کہ عالم اور مفتی جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے۔ آپ کوئی سوال جب پیش کرتے ہیں تو اس میں کتنا دماغ لگتا ہے بیچارے مفتی کا، تو وہ مفتی کو سمجھتا ہے نا، ہم کو کیا ہے، سوال دے کر آ گئے، 3 دن کے بعد جواب لکھ دیجیے مفتی صاحب، اور یہی معاملہ کورٹ میں لے کر جاؤ تو لاکھوں روپیہ خرچ ہوگا، نسلیں گزر جائیں گی، کچھ ملے گا نہیں، اور ہمارا مفتی ایک نیا پیسہ لیے ہوئے، بغیر ایک نیا پیسہ لیے ہوئے مفت میں آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے، بتا دے بھئی اس میں اس کا اتنا حصہ ہے۔ تو ہمیشہ پراپرٹی وغیرہ کا معاملہ جو ہو اس کو مستند علماء سے اور بطور خاص مفتیان کرام سے بتایا جائے، اور ساری تفصیل ایمانداری سے دیکھو مفتی کبھی بھی اپنی گردن نہیں پھنسائے گا، وہ سوال کا جواب شروع ہی یہاں سے کرتا ہے کہ اگر سوال سچ ہے تو برصدق سوال، یہاں سے برصدق سوال، اگر سوال میں جو پوچھا گیا سچا پوچھا تو میں ویسا جواب دے رہا ہوں، تو نے جھوٹ بولا، کچھ گڑبڑ کیا، الٹا سیدھا کیا، بھگتتے بیٹھا، بھئی آپ کو سوال والا کیا، آپ جو سوال کریں گے اس کا جواب دیں گے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوں اس میں سورہ نساء پڑھ لیا میں نے اور میں بہت بڑا مفتی ہو گیا، اس کے اور بہت سارے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ایک بہت بڑا علم ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ حدیث شریف میں آپ نے اس کو دین کا آدھا حصہ فرمایا، علم الفرائض کو، کس کے لیے؟ جو ابا کی وفات کے بعد اپنی پراپرٹی بانٹنا چاہتا ہے، جو خود ہی ہڑپ لینا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا علم اور کیا مسئلہ اور کیا پوچھنا ہے۔ لیکن خیال رکھو کہ جس چیز پر ایک سے زیادہ لوگوں کا حق ہو جائے، جس کو کامن پراپرٹی کہتے ہیں، اگر ہم اس کو اکیلے استعمال کریں بغیر ان کی اجازت کے تو یہ استعمال کرنا حرام۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اتنا رو رو کے امام حرم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری خانقاہوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، ہماری مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، ہمارے اہل اللہ تہجد میں رو رو کر گڑ گڑا دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امت مسلمہ کا 100 میں سے ایک بہت بڑا پرسنٹیج ایسا ہے
جو اس حکم کے خلاف عمل کر کے اس نے اللہ کے غصے اور غضب کو اپنے طرف بلا لیا۔ سیدھی بات عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے لوٹو، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹو، اللہ کے دین کی طرف، اس کے سوا تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت مسلمہ کو رجوع الی الکتاب کی توفیق عطا فرما دے، رجوع الی السنہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے حفیظ، اے حافظ، اے نصیر، اے ناصر، اے اللہ بس تو ہی خیر الحافظین ہے۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر، ہمارے بار، ہمارے کھیت کھلیان، ہمارے کاروبار، ہمارے بوڑھے جوان، ہماری بچیاں بیٹیاں، ہماری مائیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے فیصلے صادر فرما۔ اللہ جو لوگ امت مسلمہ کے خلاف شب و روز فتنہ پردازی کر رہے ہیں اور شر انگیزیاں کر رہے ہیں، اللہ ان کے سارے فتنوں کو تو قادر مطلق ہے، اللہ ان کے فتنوں کو انہی پر لوٹا دے میرے مولا، اور اپنے ایمان والے بندوں کی حفاظت کے فیصلے صادر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔